السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو اور آپ مستجاب الدعا بنیں، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعا کے ذریعے سے اپنے تمام مسائل، اپنی تمام حاجات پوری کروا سکتا ہے اور تمام مسائل حل کروا سکتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو انسان کے جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے، تو سر کے اندر مغز نہ ہو تو پھر کسی کام کا نہیں۔ تو اسی لیے اسی طرح عبادت کا مغز وہ دعا ہے۔ تو دعا ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء ہی العبادہ، کہ دعا خود ہی عبادت ہے۔ دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ تو دعا مانگنا یہ عبادت میں آتا ہے۔ تو آپ اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے، پکارتا ہے، تو اللہ اس کی پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے دیتا ہے۔ تو دعا مانگنا یہ عبادت ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں اور ہر پریشانی، ہر ایک مسئلے کے لیے اور ہر ایک مصیبت کے لیے اور ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے اللہ سے دعا کے ذریعے ہم اپنے مسائل حل کروائیں۔ اور دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے کہ مومن دعا کے ذریعے سے اللہ سے اپنے بڑے بڑے مسائل حل کروا لیتا ہے، جو ناممکن ہوتے ہیں، جو کسی کے بس کی بات نہیں، وہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اللہ سے اب کیسے مسائل حل کروائیں؟ دعا کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اب دعا قبول کیسے ہو؟ سب سے پہلے تو ان چیزوں سے ہم بچیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، حرام کھانے سے، حرام کمانے سے، رزق حلال ہو۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت لمبے سفر کرتا ہے اور اس کے لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے جو ہے کپڑے وہ غبار آلود ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، ننگے پاؤں ہے، اور جو ہے سر اس کا اسی طرح، وہ یعنی اس کی کوئی حالت نہیں، مسکنت کی حالت، اور بالکل وہ ایسے ہے دیکھنے والا اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ مسکین سمجھ رہا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھاتا ہے، فرمایا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور لیکن کیا ہے؟ فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، فأنا یستجاب لہ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو سب سے پہلی شرط دعا کے قبول ہونے کے لیے کمائی حلال ہو، رزق حلال ہو، کھانا پینا حلال ہو۔ حرام کمائی، اگر حرام کا لقمہ جس کے اندر چلا جاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، کبیرہ گناہ، کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اور وہ دعا اس کی دعا میں اثر ہی نہیں رہتا۔ اور ہم نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں۔ اب میں آپ کو جو عمل بتاؤں کہ دو اللہ کے نام ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر ان دو ناموں کو کوئی کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کو مستجاب الدعا بنائیں گے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ السمیع البصیر۔ ان دو ناموں کو جو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں نام السمیع البصیر، یا پھر یا سمیع یا بصیر، آپ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ ہماری دعا قبول فرمائیں گے، اور ہماری دعا کے ذریعے ہی اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مسائل، پریشانیوں، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں مستجاب الدعا بنائے، اور تمام گناہوں سے، حرام رزق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔